پہنچا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو درجہ کمال تک پہنچائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ کافر جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی منصوبہ بندی کر لیں، جتنی بھی طاقت لگا لیں، جتنے بھی ارادے کر لیں، جتنی بھی لوگوں کو اس نور کے خلاف کر لیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے نور کو اس کمال پر پہنچائیں گے کہ جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کچھ حرکتوں سے، اپنے کردار سے، اپنے کاموں سے اللہ کے نور کو، اللہ کی آواز کو، اللہ کی پہچان کو، واضح الفاظ میں بیان کروں، اللہ کی پہچان کو اس دنیا سے مٹا دیں گے، تو وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ خود اس خالق کا پیدا کرنے والا ہے، اپنے نور کو بھیجنے والا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ دیکھو اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے۔ اب قیامت تک آنے والا انسان، بلکہ میں دوسرے الفاظ میں اس کو بیان کروں، قیامت تک آنے والا جانور کہ جو انسان کے روپ میں انسانیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کر لے جس وجود کو، جس نور کو قائم رکھنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس کو قیامت تک آنے والا یہ حیوان، انسان نما حیوان کبھی مٹا نہیں سکتا۔ آج جس کی شہادت کی تاریخ ہے، بس اسی حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا، اور نتیجہ جو دینا چاہ رہا ہوں اس گفتگو سے آخر میں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو بھی محمد و آل محمد، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد کا ماننے والا ہے، جس کے دل میں بھی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ کی ولایت کا نور روشن ہے، وہ کبھی بھی کسی مقام پر بھی گھبرائے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نور کو ہم نے اور آپ نے روشن نہیں کیا، اللہ جسے چاہتا ہے اس کے قلب میں اس نور کو اتارتا ہے، اور جس کے قلب میں اتارتا ہے اس کے محافظت کی ذمہ داری بھی اللہ خود لے رہا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، اللہ نے اپنے رسول کو 40 سال تک صرف یہ پہچان کروائی کہ رسول آپ ان عرب کے بدوؤں میں، توجہ رکھیے گا، ان عرب کے بدوؤں میں اپنی پہچان کروائیں صرف 2 طریقے سے، ایک صادق کے نام سے اور ایک امین کے نام سے۔ صادق کس کو کہتے ہیں؟ بہت آرام سے بیان کروں گا تاکہ امام حسن کی جو نورانیت ہے وہ ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ صادق کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور امین کس کو بولتے ہیں؟ امین اس ذات کو بولتے ہیں کہ جس کے پاس انسان بلا جھجک، بغیر کسی شک و تردد کے اپنی چیزیں رکھواتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جانتا ہے کہ ہم جیسے دیں گے یہ ویسے ہی ہمیں واپس کرے گا۔ بس اس کو کہتے ہیں امین۔ اور اللہ نے اپنی ہزاروں صفات رکھنے کے باوجود اپنے حبیب کو صرف ان 2 صفتوں کے حوالے سے کیوں شہرت دلوائی؟ علماء بیان کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ یاد رکھنا کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا، جو کچھ کہتا ہے وحی خدا ہوتی ہے۔
40 سال تک سچا ہونے کی پہچان اس لیے کروائی کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی وحی بیان کر رہا ہے۔ افسوس ہے، دیکھیں میں تو یا قرآن بیان کرتا ہوں یا تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، تاریخ یعقوبی میں جا کے دیکھ لیجئے گا، کل تک جن لوگوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ رسول خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جب اللہ کا کلمہ پہنچایا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ سحر کر رہا ہے۔ وہ کہ جو اللہ کے کلمے کو نہیں جانتے تھے انہوں نے یہ کلمات انجام دیے۔ کس وقت؟ اس وقت جب رسول خدا اللہ کا کلمہ پہنچا رہے تھے۔ دو چیزیں رسول نے پہنچائی ہیں اپنی پوری زندگی میں، یا اللہ کی توحید کو پہنچایا ہے یا علی کی ولایت کو پہنچایا ہے۔ دو چیزیں بس رسول نے اپنی زندگی میں صرف دو چیزیں پہنچائی ہیں۔ اچھا کب پہنچائی ہیں؟ ایک بار 40 سال پہچان کروائی۔ اچھا میں صرف مثال کے لیے بیان کر دوں کہ اگر کوئی بزرگ آپ کے علاقے میں ہو اور بہت ہی متقی پرہیزگار ہو، کوئی بہت ہی متقی پرہیزگار ہو، آپ 10 سال 15 سال 20 سال سے انہیں دیکھ رہے ہو کہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، کبھی کسی کا حق نہیں مارتے، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، اگر کوئی بات وہ آ کر کہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ جی یہ ہمارے علاقے کے بزرگ ہیں، ان کی بات مان لو۔ لیکن عجیب تھے وہ عرب والے، توجہ رکھیے گا، عجیب تھے وہ عرب والے کہ جو رسول 40 سال تک اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جب توحید کا پیغام پہنچایا تو فوراً یہ الزام لگایا کہ یہ تو ساحر ہیں، یہ تو جادو کرتے ہیں۔ اور افسوس ہے ان مسلمانوں پر کہ جو 23 سال تک رسول کا کردار دیکھتے رہے، جب رسول نے ولایت پہنچانی چاہی، جب رسول نے، کل وہ کافر تھے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ذہن میں رکھیے گا کہ کافر کتنی بھی کوشش کر لیں، جس نور کی حفاظت اللہ کر رہا ہے اس کو تم نہیں بجھا سکتے۔ کل کافر تھے، کہا یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادو کرتے ہیں۔ اللہ نے اب روک رہا ہوں اس مقام پر کیونکہ آخری جو پیغام پہنچانا ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ ساحر ہے، یہ جادو کرتے ہیں۔ اس وقت جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچایا تو کیا نتیجہ نکلا کہ رسول مکے کی گلیوں میں لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور عرب کے بدو اوباش لڑکے، یہ بہت میں نے دقیق لفظ استعمال کیا ہے، اس پہ توجہ رکھیے گا، جو شرارتی لڑکے تھے ان کو اس کام پہ لگا دیا گیا کہ یہ توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کوئی انہیں پتھر مارو، کوئی انہیں جوتے مارو، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ان کو اذیت پہنچاؤ۔ کل وہ اوباش لڑکے کوئی جوتے مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تھا تو وہ زمین سے مٹی اٹھا کر رسول کی طرف پھینک رہا تھا۔ رسول کیا کام کر رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور فلاح پا جاؤ۔ توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں رسول، اور اللہ کے رسول کو لوگ اس طرح سے اذیت پہنچا رہے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ رسول کی نالین مبارک خون سے بھر گئی۔ آج بھی اللہ جس کے نور کی حفاظت کرتا ہے، میں بتاؤں گا کہ کیسے باقی رہتا ہے۔ کل وہ لوگ کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی کسی طریقے سے اذیت پہنچا رہا تھا، آج بھی عرب کے وہ اوباش کہ جن کی نسلیں آج بھی باقی ہیں، نہیں دیکھ رہے، اللہ کا نام لکھا ہے، قرآن کی آیت لکھی ہے، رسول کا نام لکھا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی جوتے مار رہا ہے۔ کل اللہ کا رسول ایک مرتبہ آ کر اللہ کی طرف سے معین کردہ محافظ کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ بات کہہ رہا ہے، یہ شکایت کر رہا ہے کہ اے چچا دیکھیں
ان عرب کے اوباش لڑکوں نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے اتنا زخمی کر دیا، اتنا زخمی کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو طالب گئے عرب کے قبیلے والوں کے پاس، سرداروں کے پاس جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، تمہارے لوگوں نے، تمہارے بچوں نے، تمہارے جوانوں نے رسول کو زخمی کر دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد، اللہم صلی اللہ، توجہ میری طرف رکھیے گا، نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، کو زخمی کر دیا ہے۔ تو عرب کے قبیلے والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابو طالب، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو بچوں کا معاملہ تھا، اب بچوں کو ہم کیا سمجھائیں۔ ابو طالب خاموش واپس آ گئے۔ دوسرے دن رسول